اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قرآنی صورتوں کے فضائل کا سلسلہ بارگاہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے سورہ الانشقاق اور سورہ البروج تک پہنچا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الانشقاق کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، من قرأ سورت انشقت، جو بندہ سورہ انشقاق کی تلاوت کرے، اعاذہ اللہ ان یعطیہ کتابہ وراء ظہرہ، اللہ سبحانہ وتعالی اسے اس بات سے محفوظ رکھتا ہے، اس بات سے اسے پناہ عطا کرتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اسے پیچھے سے پکڑایا جائے، یعنی پشت کی جانب سے اسے نامہ اعمال اس کا پکڑایا جائے۔ اس بات سے اللہ سبحانہ وتعالی اسے محفوظ رکھے گا اور آگے سے آ کے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ البروج کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من قرأہا، جو بندہ سورہ البروج کی تلاوت کرے، اعطاہ اللہ من الاجر بعدد کل یوم جمعۃ وَكُلِّ يَوْمِ عَرَفَةٍ يَكُونُ فِي دَارِ الدُّنْيَا 10 حسنات۔ اس سورت کی تلاوت کی برکت سے دنیا میں جتنے بھی جمعے کے دن گزرے ہیں، دنیا میں جتنے بھی روزے عرفہ گزرے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کی تعداد کے برابر 10 نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں درج کر دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سورہ البروج کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ والسماء ذات البروج فی فرائضہ، جو بندہ اپنی واجب نمازوں میں سورہ البروج کی تلاوت کرے، فإنہا سورۃ النبیین، یہ سورت چونکہ انبیاء کی طرف منسوب ہے، اسے سورہ النبیین کا نام دیا گیا ہے۔ کان محشرہ وموقفہ مع النبیین والمرسلین، قیامت کے دن میدان محشر میں یہ بندہ انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ بندہ انبیاء کی صفوں میں محشور ہوگا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ بندہ محشور ہوگا اور ان صفوں میں کھڑا ہوگا جہاں پہ 1,24,000 انبیاء کھڑے ہوں گے۔ جو بندہ سورہ البروج کی تلاوت کرنے والا ہوگا، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سورت کی برکت سے قیامت کے دن انبیاء کی صفوں میں شمار فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔